وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہے. احمد سعید صاحب, آپ نے بتایا نہیں کبھی کہ سی پورٹ ہمارے پاکستان میں لاہور میں بھی ہے موجود اور بھی جگہوں پہ ہے, ہمیں تو کبھی پتہ نہیں چلا. آپ کو پتہ ہے سر؟ انڈیا نے سے پتہ چلا کہ رانا صاحب وہ ایک امریکن کامیڈین ہے, وہ کہتا ہے کہ اٹس وار از اے گاڈز وے ٹو ٹیچ امریکن دا ہسٹری اینڈ دا جیوگرافی. اوکے. تے انہوں نے وار نال بھی سمجھ نہیں آئی, مطلب دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک کی جیوگرافی کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں تو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ وار میں جاتے ہیں کہ آپ اس ملک کی اسٹرینتھس, ویکنیسز, جیوگرافی, یہ ساری چیزیں بڑی آپ کو ازبر ہوتی ہیں اور آپ کی پلاننگ اسی پہ چلتی ہے. نہیں اسی کیڑے کوئی لکھاں میل دور سے اسی تے اتنے بیٹھے ہو سکتے تو دے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنی بھی عقل سلیم نہیں تھی ان میں کہ یہ چیزیں دیکھ لیتے, کھول کے ہی دیکھ لیتے. آپ ابھی تو گوگل اور چیزیں ساری پڑی ہیں. میرے خیال میں انڈیا والوں نے کوئی دارو اچھی نہیں بنا رہے, وہ یہ ہو سکتا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے سوال کیا تھا, ایک تھوڑا سا پچھلے سوال کو ہلکا سا میں ٹچ کر دوں کہ جو انڈیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ جب سے بی جے پی اور ہندوتوا کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کو یاد ہے کہ پہلے پارلیمنٹ اٹیک ہوا, پھر سمجھوتا ایکسپریس ہوا, پھر اس کے بعد اڑی ہوا, اس کے بعد یہ پلوامہ ہوا, پھر پہلگام ہوا, اور ان بٹوین بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی. تو اس میں ایک پاپولر لیڈرشپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ ملٹری کو بھی کنٹیمنیٹ کیا انہوں نے. اوکے. اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی گئی, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ سارے نو بٹھا دیں لینڈ دے وردی پوا کے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ ان کی دیکھیں نا, اس سے پہلے جب یہ ہوا تو اس کے بعد ان کی جو سی سی ایس ہے, میرا خیال ہے کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی, جس کو ہیڈ کر سی ایس اس طرح میں نام لیتا, میں کہ پتہ نہیں خاتون کا نام میں کہ ہو سکتا انہوں نے خاتون. تو مودی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے خود وہاں ڈکٹیٹ کراتے رہے. انہوں نے لکھوایا کہ جی یہ اس دفعہ چونکہ نئے آئے ہیں رافیل تو اے اڈن گے, اچھا, اینڈ دے ول ٹیک دا لیڈ. اس مودی صاحب یہ بھی کہتے رہے نا کہ جناب اتنے بدل آئے نے تو وہ جناب انہوں رافیل بدل میزائل کی کہنا سی, وہ تھا کہ بادل آئے ہوئے ہیں تو شاید دشمن کو نظر نہیں آئے, نظر نہیں آئے, ریڈار یہ ان کی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں پلاننگ میں, آپریشنل پلاننگ میں آ جائے نا, تو اس طرح کے پھر ڈیزاسٹر آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. میں میری ذاتی رائے اسی سے نام ہی صندوق رکھا جی, ایوی مطلب دے ہی ہمسیلف ڈکٹیٹڈ کیا ہے رکھو, دس از ٹو بی ڈن, ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ آبجیکٹیو اسٹریٹجک لیول پہ وہ بات کرتی ہے, آپ آپریشنل لیول پہ آ کے باتیں نہیں کرتے. اسی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل ہوئے. بہرحال نیوی کی طرف آپ کا سوال جو تھا کہ نیوی, میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, نیوی والوں نے مطلب ہوں دیکھو لیٹلی دیکھیں, اگر آپ نیوی کی بات کریں تو ہم نے ان کو ابھی ہیلپ آؤٹ کیا. جی ٹھیک ہے نا, مطلب وہاں پہ they were stranded over there, ڈوبتے جہاز میں they were like nowhere, in the middle of nowhere, and we helped them out. Pakistan نے بھی helped them out. یہ میرے خیال میں this is the decency you know we have. Exactly, decency ہے, اور ہمارا ایک نیشنل اسٹیچر ہے جس کے اندر ہم نیشنل ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے سمندر کے اوپر جو دکھانی ہے. تو یہ ہمارا ایئر میں بھی ہے, یہی ہمارا, جیسے وہ سوال آپ کا تھا کہ یہ 8 کیوں, وائی ناٹ زیادہ, تو یہ میرا خیال ہے کہ جیسے آپ پیٹرول کے بم اس پہ پیٹرول کے ڈرم پہ بیٹھ کے ماچس سے کھیلیں تو پھر مسئلہ تو ہوگا. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ دو ایسے. ڈرم پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ بیٹھ کے ماچس کی تیلیوں سے کھیل رہے تھے. دنیا کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی ایک کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری ہائی اوکٹین. میرا خیال تھا آپ کسی کا نام لیں گے, لیکن آپ نام نہیں لے رہے ڈاکٹر صاحب. سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. آپ نے کبھی سرو کیا ہے؟ ویسے میں پھر دوبارہ وہی سوال کرنے چاہتا ہوں. 2 سی پورٹ سے نا, ایک انڈیا نے نکالا تھا, ایک لاہور میں اور ایک پشاور میں. آپ نے کبھی پشاور سی پورٹ پہ سرو تو نہیں کیا ہوگا؟ یہ ان کے خیالات کی سی پورٹس تھے, جس طرح اور بہت سارے انہیں خیالی پلاؤ پلائے میں بنائے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ جیسے نیوی کا بیسک رول تو یہ ہے کہ سمندر پہ اپنی ہماری جو تجارت ہے وہ تقریباً 85 to 90 بلین کی ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلی بات. دوسرا یہ کہ ہماری جو انرجی سپلائی لائنز ہیں, جیسے ابھی آئل اینڈ گیس کا بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے سے ہمیں پتہ چل گیا, لیکن اس کو اگر آپ, اور تیسری چیز ہوتی ہے ہماری کہ جب وار ہو جائے تو پھر ہمیں سمندر پہ اپنی چیزوں کو, ایک پورا پروونس ہے یہ جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے,
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سمندر کے اوپر جتنی بھی یہ پائریسی یا اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں ان کی بیچ کنی بھی کرنی ہوتی ہے. 4-5 بڑے بڑے رول ہیں. لیکن اسی وجہ سے نیوی جو ہے وہ 24/7 ہی آن گارڈ رہتی ہے. ٹھیک. تو اس حوالے سے جو نیوی کا پیٹرن آف گوئنگ انٹو وار ہوتا ہے وہ بہت پہلے سے ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب یہ انٹیلیجنس خبریں آنا شروع ہو گئی تو آپ کو ان اسٹیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کی سبمرینز ہیں, آپ کے شپس ہیں, ایئر کرافٹس ہیں, تاکہ اتنی رینج آپ اپنی بڑھا لیں. ٹھیک. اور ان جگہوں پہ آپ پہنچ جائیں پہلے ہی جہاں سے وہ آپ کے لیے لانچنگ پیڈ بنانا چاہتے ہیں. وہ ویسے ہی جیسے وہ چیس کا وہ چیمپئن گیری کیسپروف, تو اس کی پہلی 5-6 چالیں ایسی ہوتی تھی جس سے وہ اپنی گیم پہلے ہی سیٹ کر جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ مارتا رہتا تھا. وہ ادھر آیا تھا پہلے ہم سے سیکھنے کے لیے. تو نیوی کا ایکچولی ایسی ہے کہ چیس بورڈ میں پہلے سے ہی آپ اپنی, تو یہ بڑا اللہ کا کرم تھا کہ نیوی کو اندازہ پہلے سے ہی جو انٹیلیجنس چیزیں آ رہی تھی. اس میں ایک چیز میں چھوٹی سی بتاؤں کہ جو ویرات ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ایسٹرن سی بورڈ پہ رہتا ہے, اس سائڈ پہ اس کا ایریا ہے. لیکن چونکہ یہ انہوں نے اسٹیج مینج کرنا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ادھر شفٹ کر لیا. اچھا. اینڈ دیٹ واز این انڈیکیٹر کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. اور یہاں انہوں نے کہا جی ہم کو اپنی ایکسرسائز کرنے لگے. اچھا. تو اس طرح کے بہت سارے انڈیکیٹرز نیوی کے پاس جیسے انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں. اور دوسرا جیسے ایئر مارشل عامر صاحب نے کہا کہ سچویشنل اویئرنیس کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیوی کو بھی یہ پورا پتہ چل رہا ہے. obviously جو جنگ ہے وہ بیسیکلی تو انٹیل پہ چلتی ہے نا, انٹیلیجنس بیسس پہ چلتی ہے. اب دیکھیں اس میں ان کی کوشش تھی کہ پہلی چیز کہ ہماری جو سی ٹریڈ ہے اس کو انٹرپٹ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو کہ ابھی امریکن نے اس میں بھی استعمال کیا ہے کہ انہوں نے بلاکیڈ کیا ایران کا. ہمارے کیس میں انہوں نے بلاکیڈ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ جو شپ پاکستان جائے گا یا پاکستان سے آئے گا وہ انڈیا نہیں آ سکتا یا ہمارے علاقے سے گزر نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک تھریٹ دے دیا کہ پاکستانی معیشت کو ایک ڈینٹ دینے کے لیے کہ یہ شپس ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وار رسک سرچارج کو بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جب خطرات بڑھتے ہیں. لیکن اس سارے عرصے میں پاکستان نیوی چونکہ فرنٹ پہ تھی تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس دور میں کوئی پیٹرول کی راشننگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کوئی کھانے کی کموڈٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ چلتی رہی. تو یہ اس کے رولز میں بڑی اچھی طریقے سے. اب آتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف. تو وہ ناٹپا جو انہوں نے اپنے کاری کی تھی دیٹس کیونکہ آڑیاں جاڑیاں وائی بیکاز ایئر فورس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہمارا ایکسرسائز ہوتی ہے جو ایئر کرافٹ انٹرڈکشن ایکسرسائز کہلاتی ہے. اس میں ہم ایئر فورس کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دے نیو اٹ کہ وی آر آن گارڈ. تو وہ بس اپنا شو کرنے ناستے کہ وی ہیو دس سو وی وانٹ ٹو پٹ اٹ ان دی وار تھیٹر بٹ دے آر فار فار بیہائنڈ. اور اپنے علاقے میں بس اس کی ویڈیو اور وہ کیا کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے نا آپ کو فون آ رہے تھے ان کے بالی ووڈ سے تو بالی ووڈ سٹائل میں وہاں سے چلا رہے تھے. بالی ووڈ سے تو فون یہ آ رہے تھے کہ ان کی کوئی 75% بجلی بند ہو گئی تھی انڈیا کی. 75% بجلی ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ 2-3 دن بند رہی شاید. جی بالکل. تو وہ اس میں فونیں آنی شروع ہو گئی تھی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں اینکر ہیں ان کو بھی فونیں آ رہی تھی. تو وہ ادھر سے آ رہی تھی کہ جی بس کر دو ساڑی بس ہوگی اور 2-3 دن ہو گئے بجلی کوئی نہیں ساڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 6-7 کی رات کو ایئر فورس نے گیو دم ٹف لیسن. جی. تو وہ پھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ جائیں کہاں. تو وہ پوچھ رہے سر دین ہی ان کے جو وہ ڈیفینس منسٹر ان کے جو ہے نا ہی رین ٹورڈ دی ایئر کرافٹ کیریئر. وہاں جا کے اس نے ایک خطاب فرمایا تھا کہ جی اب ہم سی کی طرف سے آئیں گے. تو میرا خیال ہے پھر ان کو پھر ان کے ماہرین نے بتایا کہ جی نہیں ہے اس تو بڑا کام ہو جائے گا. مطلب اٹس ایئر کرافٹ تو ٹھیک ہے سم تھنگ گوز رانگ ہیئر تو یو ول ہیو اے لاٹ آف امبیرسمنٹ. تو بس وہ تقریر کر کے پھر واپس چلے گئے.